الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس على الطرقات. فقالوا: ما لنا بد، إنما هي مجالسنا نتحدث فيها. قال: فإذا أبيتم إلا المجالس فأعطوا الطريق حقها. قالوا: وما حق الطريق؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. رواه البخاري. وفي أبي داود: وتغيث الملهوف وتهد الضال. وقال: وإرشاد السبيل. بزرگان محترم، میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیت کریمہ پیش کی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، وہ تمہارا خلاف دشمن ہے۔ اسلام نے ہمیں ابتدائی آفرینش سے لے کر، پیدائش سے لے کر موت تک کے سارے احکامات اور ہر چیز کی رہنمائی فرمائی۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو کیا کیا جائے، پیدا ہونے کے بعد بچے کے کیا حقوق ہیں، بچے کی کیسی تربیت کی جائے، اس کے بعد جب بڑا ہو تو اس کے کیا حقوق ہیں وہ بتلائے، اس کے احکام کیا ہے وہ بتلائے۔ مزید بڑا ہوتا ہے، اس کی تعلیم و تعلم کی طرف رہنمائی کی شریعت نے ہمیں ہدایت دی۔ بڑا ہوتا ہے اور جب تعلیم و تعلم سے فارغ ہو جاتا ہے تو نکاح کے احکام ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ تجارت، تاجر ہے تو تجارت کے، کاشتکار ہے کہ کاشتکاری کے، اگر ملازم ہے تو ملازمت کے، غرض جس میدان کا آدمی ہے اس میدان کے مسائل اور اس کی رہنمائی شریعت نے کی۔ موت تک کی یہی رہنمائی ہے۔ اگر باپ ہیں تو باپ کی کیا رہنمائی ہے، بوڑھے والدین ہیں تو بچوں کے اوپر والدین کا کس طرح خیال رکھنا ہے، وہ تمام چیزیں شریعت نے بتلائی۔ اسلام نام صرف نماز، روزے، زکوٰۃ یا حج ادا کرنا یا کچھ گنے چنے اعمال نہیں، بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ آج کی میری جو بات ہے، یہ میں نے آپ کے سامنے جو حدیث پاک پیش کی، اس میں یہ ہے کہ راستے کے حقوق ادا کیا ہیں ہمارے اوپر۔ شریعت نے ہمیں رہنمائی کی ہے۔ دیکھیے، راستے ہر جگہ ہوتے ہیں۔ آپ اپنے محلے میں، اپنے گھر کے باہر جو کھڑے رہیں گے وہ بھی راستہ ہے، اپنے محلے سے دوسرے محلے میں جائیں گے وہ بھی راستہ ہے، اپنے شہر اور بازار میں جائیں گے وہ بھی راستہ ہے۔ وہاں بغیر راستے کے کوئی جا سکتا نہیں۔ اور راستے کا حقوق کیا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلائے۔ ایسا نہیں کہ کیف متفق چلو۔ بڑا المیہ اس بات کا ہے
کہ غیروں نے ایسے ملکوں میں جو بلاد غرب ہیں انہوں نے تعلیمات اسلامیہ کو اختیار کیا اور اپنے محلوں کے اندر، اپنے محلے کے راستوں کے اوپر، اپنے شہر کے راستوں کے اوپر جو شریعت کی رہنمائی تھی اس کے مطابق عمل کیا، تو آج ان کے راستے پاک صاف ستھرے نظر آتے ہیں۔ برخلاف مسلمانوں کے علاقے کے راستے انہی ملکوں میں یا ہمارے ملک میں دیکھ لیجئے، ان ملکوں میں تھوڑے کم ہوتے ہیں، اور ہمارے ملکوں میں تو راستے میں ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی قسم کی رکاوٹیں ہوتی ہیں۔ راستے میں کبھی کچھ ہے، ہم اپنے گھر کے آنگن کو دیکھ لیجئے، ہمارا گھر کا آنگن، گھر کے آگے کا جو راستہ ہے وہ صاف ہے کہ نہیں، اس کی طرف کسی کو بھی توجہ نہیں ہوتی، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف رہنمائی کی۔ ایک تو یہ کہ راستے چلنے کے لیے ہیں، راستے بیٹھنے کے لیے نہیں۔ میں نے جو آپ کے سامنے حدیث پاک تلاوت کی، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایاکم والجلوس فی الطرقات، راستوں میں بیٹھنے سے بچیے۔ صحابہ کرام نے فرمایا کہ اللہ کے رسول، ہمارے لیے اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں۔ بعض مرتبہ راستے میں بیٹھنا ہو پڑتا ہے، بھئی اس زمانے کے اعتبار سے دیکھ لیا جائے، گھر چھوٹے چھوٹے تھے، لوگوں کے ملنے جلنے کے طریقے یہی ایک طریقے تھے، تو بیٹھنا ہمیں ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر بیٹھنا ہی بیٹھنا ہے تو پھر راستوں کو اس کا حق دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ نے کہا ما لنا بد انما ہی مجالسنا نتحدث فيها قال فاذا ابيتم الا المجالس فاعطوا الطريق حقها، جب بیٹھنا ہی بیٹھنا ہے تو راستے کو اس کا حق دیجیے۔ قالوا وما حق الطريق، راستے کا حق کیا ہے؟ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بھئی بیٹھنا ہے لیکن اس کا حق یہ ہے غض البصر وکف الاذى ورد السلام وامر بالمعروف ونہی عن المنکر۔ راستے میں بیٹھنا ہی بیٹھنا ہے تو اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیے۔ غض البصر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دیکھیے راستے میں بیٹھنا ہے تو راستے سے گزرنے والے بہت کچھ لوگ ہوتے ہیں، جہاں مرد ہوتے ہیں وہاں عورتیں ہوتی ہیں، وہاں بچے ہوتے ہیں وہاں بوڑھے ہوتے ہیں، بوڑھیاں ہوتی ہیں، جوان اور دوشیزہ عورتیں بھی جا سکتی ہیں۔ تو قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ ایسے وقت میں راستے میں اگر تم کسی جگہ بیٹھے بھی ہو اپنے نگاہ کو نیچی رکھیں، غض البصر۔ اور دیکھیے یہ جو ہماری آنکھ ہے اس کو نافذۃ القلب کہا گیا ہے، یہ قلب کا دریچہ اور کھڑکی ہے، یہاں سے جو نگاہ سے جو دیکھیں گے وہ قلب کے اوپر اثر انداز ہوگا۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ اپنی نگاہ کی حفاظت کرے، راستے میں اپنی قرآن پاک میں بڑی اہمیت دی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مومنین اور مومنات دونوں کو خطاب الگ الگ کیا ہے، حالانکہ قرآن کا اسلوب اور قرآن کا طریقہ یہ ہے کہ عامتاً وہ عورتوں کا تذکرہ اس میں نہیں ہوتا، عورتیں مرد کے ذمے میں ہوتے ہیں، مرد کے ذمے میں ہوتی ہے، لیکن قرآن نے خصوصی طور پر مردوں سے کہا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہہ دیجئے اے نبی مومنین کو کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں۔ وہیں پر کیا کہا گیا؟ عورتوں کو بھی مخصوص طریقے سے خطاب کیا گیا اور کہا گیا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، آپ عورتیں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں۔
یہ کیوں کہا گیا؟ اسی وجہ سے ایک مخصوص کہ بھئی قلب جو ہے، قلب ہے، قلب کی حفاظت کرنا ہے. راستے میں اگر بیٹھے ہوئے یا جا رہے ہیں اپنی نگاہ کی آنکھ کی حفاظت کریں. ایسے عورتوں کے لیے گھر سے باہر نہیں نکلنا ہے. قرآن پاک میں 22 پارے کے شروع میں حق تعالی شانہ نے ازواج مطہرات کو اور ان کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے پوری مومن عورتوں کو خطاب کیا ہے. ازواج مطہرات کو کہا گیا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی. اے نبی کی عورتیں، تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو. تمہارا ایک مقام ہے. اگر تمہارے یہاں ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، اگر تمہارے اندر تقوی ہے تو تمہیں ضرورت کے موقع پر کسی مرد سے بات کرنے کی ضرورت ہو، نرم لہجے سے بات مت کرو، کھردرے لہجے سے بات کرو. اس کے ضمن میں ہمیں بھی، ہماری عورتوں کو بھی یہ تعلیم دی گئی ہے کہ اگر کسی وقت کسی اجنبی مرد سے بات کرنے کی ضرورت پڑے، نرم لہجے میں بات نہ کرے. کیوں؟ آگے قرآن کو خود کہتا ہے فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَض، وہ آدمی جس کے دل میں بیماری ہے وہ کچھ اور سوچنے لگے اور تمنا کرنے لگے تمہاری نرم گداز گفتگو کی بنا پر. لیکن بھلی بات کو آگے کیا کہتا ہے قرآن؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے ہی گھروں میں کیا ہے، ثابت قدم رہو، اپنے گھر میں قرار سے رہو، باہر مت نکلو. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، جاہلیت کے زمانے میں جیسے عورتیں کھلم فاق نکلتی تھی ایسے مت نکلو. آگے تعلیم ہے، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو. لیکن اس کے باوجود بھی اگر نکلنا ہے تو قرآن نے تعلیم دی اسی 22 پارے میں یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اے نبی، آپ اپنی عورتوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور مومن عورتوں کو کہہ دیجئے کہ اپنے چہرے کے اوپر بڑی چادر ڈال دیں. یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے چہرے کے اوپر کچھ گھونگھٹ ڈال دیں، کچھ چادر ڈال دیں. آگے کیا ہے اس میں؟ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن. یہ بہتر ہے کہ پہچانی جائیں کہ یہ محترم عورتیں جا رہی ہیں. اصل بات یہ تھی کہ اس زمانے میں بھی من چلے لوگ ہوتے تھے اور اس زمانے میں باندیوں کا بھی رواج تھا، تو باندیاں نکلتی تھی تو ان کو چھیڑتے تھے. اگر عورتیں بھی کھلے عام نکل جائیں ان کو لوگ چھیڑتے ہیں. ہمارے یہاں بھی ایسا ہوتا ہے کہ جو لڑکیاں اگر ایسے ہی نکل جاتی ہیں تو بعض مرتبہ جن کی نگاہیں خراب ہوتی ہیں تو یا تو غلط نظر سے دیکھتے ہیں، اور زیادہ اگر ان کے اندر خرابی ہوتی ہے کبھی کبھی چھیڑ چھاڑ بھی کر دیتے ہیں. لیکن اگر کوئی خاتون پردے کے ساتھ نکلتی ہے تو اس کا احترام ہر ایک کے سامنے ہوتا ہے. تو بہرحال ان کو بھی پردے کے ساتھ نکلنے کا حکم دیا گیا ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر راستے میں بیٹھنا ہے تو راستے کا حق دو. اور راستے کا حق کیا ہے؟ اپنی نگاہوں کو نیچی کرو. آپ کسی برائی کو مت دیکھو. صرف غض البصر کے اندر یہی نہیں آتا، کسی کے عیب کی طرف بھی مت دیکھو. مثلا کوئی آدمی بیچارہ راستے میں جا رہا ہے، کسی وجہ سے اس کا سطر کھل گیا، تو اس وقت میں یہ نہیں کہ آپ
اپنی نگاہ سے دیکھیں، بلکہ اپنی نگاہ نیچے کریں۔ کوئی عورت جا رہی ہے بغیر پردے کے تو آپ راستے میں بیٹھے ہوئے، تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ وہ کھلی نکلی ہیں، لیکن ہم کیوں اپنی نگاہ کو نیچی نہ کریں؟ ہم تو اپنی ذمہ دار ہیں۔ اور عزیزو دیکھیے، ایک تو یہ کہ آدمی نماز نہ پڑھے، ان عورتوں کو بھی خطاب ہے جو کھلے عام نکلتی ہیں۔ اگر آدمی نماز نہ پڑھیں، زکوٰۃ نہ دیں، تو یہ اس کا گناہ لازم، اس کی ذمہ داری، اللہ تعالیٰ اس کو جو بھی سزا دے۔ لیکن بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے گناہ ایسے ہوتے ہیں جو متعدی ہوتے ہیں، چیپی ہوتے ہیں، اس کا چیپ لگتا ہے، اور جس کی بنا پر آدمی کو خود کو گناہ زیادہ ہوتا ہے۔ اگر عورت کھلے بدن نکلی ہیں، بغیر پردے کے نکلی ہیں، اور خدا معاف کرے آج ہماری عورتیں گھر سے باہر نکلتی ہیں تو گھر میں تو ایسے نکل رہتی ہے جیسے کہ کوئی کام والی ہو، لیکن جب باہر نکلتی ہیں تو چاہے لباس اچھا کیا ہے، برقع ہو، پردہ و نقاب بھی ڈالا ہو، لیکن وہ بھی فیشن کے برقعے ہو گئے، بند سور کر نکل رہی ہے۔ پہلے زمانے میں آپ لوگوں نے، جو ہمارے بڑے بوڑھے ہیں، ان کو پوچھ لیجئے کہ ہماری عورتیں کیسے برقع پہنتی تھیں۔ آج کل بھی وہ برقعے ابھی بھی سابرکاٹھا اور بناسکانٹھا ضلع میں پائے جاتے ہیں، جس سے عورت کا حجم، اس کے بدن کی ساخت، اس کے بدن کا ڈھانچہ نظر نہیں آتا تھا۔ شریعت میں ایسے برقعے پہننے کی اجازت، ایسے برقعے پہننے کا حکم دیا گیا ہے۔ آپ دیکھیے بہت سے عرب ممالک میں بھی ایسے برقعے رائج ہیں، وہ بہت بڑے برقعے، اگرچہ وہ اس قسم کے نہیں، لیکن بہت بڑی چادریں اوڑھ کر آتی ہیں عورتیں۔ تو ایسے برقعے اور ایسا لباس مطلوب ہے عورت کو اگر نکالنا ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ بعض گناہ ایسے ہیں جس کو جو متعدی ہوتے ہیں، اس میں یہ گناہ بھی ہیں کہ اگر عورت بغیر پردے کی نکلے گی خود تو گنہگار ہوگی، لیکن جو لوگ بھی اگرچہ اپنی بدباطنی کی بنا پر کیوں نہ ہو ان عورتوں کی طرف غلط نگاہ سے دیکھیں گے، ان سب کا گناہ بھی اس عورت کو نکلے گا، ہوگا، اس لیے کہ یہ وسیلہ اور ذریعہ بنی ہے۔ وہ تو اپنے اپنے گنہگار ہوں گے، اس لیے وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى۔ تو عزیزو دوستو، یہ راستے کا حق، راستے کا حق یہ بھی ہے، ہم راستے سے گزر رہے ہیں، جیسے ہم لوگ جا رہے ہیں، بیٹھنا بھی ضروری نہیں، راستے سے جا رہے ہیں، کوئی تکلیف دہ چیز ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امامۃ الحجر یعنی طریق صدقۃ، راستے سے پتھر کو ہٹانا یہ بھی تیرے لیے صدقہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بنو انسان جو ہے اس کے پورے بدن میں 360 جوڑ ہیں، 360 جوڑ ہیں، جوائنٹس ہیں، ہمیں معلوم نہیں، اور ہر جوڑ کی طرف سے روزانہ بدن کے ہر آدمی کے اوپر ایک ایک صدقہ ہے، یعنی 360 صدقے دینا۔ پھر کیسے ادا کرے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی تیرا ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھنا یہ ایک صدقہ ہے۔ اسی لیے ہمارے بزرگان دین نے جو ترتیب دی ہمیں کہ صبح میں 3 تسبیح اور شام کو 3 تسبیح پڑھیے، اس کی وجہ بھی یہی ہے، یہ بزرگوں نے ایسے نہیں کہا کہ بلکہ یہ تسبیح کی پابندی کرے گا، تیسرا کلمہ اگر پڑھ لے گا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ پڑھ لے گا، یہ کافی ہے اس کے لیے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول فرماتے ہیں اماطۃ الحجر، راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا، یہ بھی کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ کسی کو بھلی بات کہنا، کسی کو راستہ بتلانا، کسی کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی اگر سامان اٹھا کر لے جا رہا ہے تو اس کو سامان کو چڑھانے یا اتارنے کے لیے مدد کرنا، کوئی اگر جانتا نہیں ہے کسی چیز کو، آپ اس کی کیا ہے، اس کی رہنمائی کریں، یہ بھی کافی ہے۔ جیسے کہ ایک آدمی کوئی چیز فیٹ کر رہا ہے اپنے اسکرو ڈرائیور سے، اس سے فیٹ نہیں ہو رہی، آپ کو آ رہا ہے، آپ نے یہ کر دیا، فیٹ کر دیا، یہ بھی ایک صدقہ ہے۔
تو بہرحال راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا یہ بھی صدقہ ہے، کانٹے کو ہٹانا یہ بھی صدقہ ہے، راستے سے اگر ہڈی گری ہے، کوئی سوئی گری ہے، یہ ہٹانا یہ بھی صدقہ ہے۔ الگ الگ چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ دیکھیے حدیث پاک میں آتا ہے، مسند احمد کی روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بینما رجل یمشی بطریق وجد غصن شوک علی الطریق، کہ ایک آدمی راستے سے جا رہا تھا اور اس نے ایک کانٹے دار ڈالی دیکھی جو لوگوں کو تکلیف دے سکتی تھی، فأخرہ، اس نے اس کو ہٹا دیا، وہاں سے دور کر دیا، فشکر اللہ لہ فغفر لہ، اللہ نے اس کی قدردانی کی، اس کی بخشش کر دی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ایک آدمی کو میں دیکھ رہا ہوں جو جنت کی نعمتوں میں لوٹ پوٹ ہو رہا ہے، جنت کی قالینوں میں لوٹنی کر رہا ہے، جیسے قالین ہے یہ، اور ہمارے بچے اگر نئی نئی قالین ہوتی ہے تو اس میں ہم لوگ اپنی زبان میں کہتے ہیں گلیٹے کھاتے ہیں، گلاٹیاں کھاتے ہیں، تو ایسے وہ آدمی لوٹ پوٹ کر رہا ہے جنت کی نعمتوں میں۔ پوچھا کیوں؟ اس نے ایک کانٹے دار درخت کو راستے سے ہٹایا تھا، اللہ نے اس کی کیا کر دی؟ قدردانی کی، اور اللہ نے اس کو جنت کی نعمتوں سے نوازا۔ تو عزیزو دوستو، تو راستے میں اگر بیٹھنا ہی بیٹھنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ اس کا حق دینا ہے، اور اس کا حق کیا؟ یہی ہے، ایک تو غض البصر، کہ اپنی نگاہ کو نیچی کرو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور دوسری بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ کف الاذی، تکلیف دہ چیز کو دور کرو، اپنے سے کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ اور تکلیف دہ چیز دور کرو۔ اور تیسری چیز رد السلام، سلام کا جواب دو۔ دیکھیے اگر آپ راستے میں بیٹھے ہوئے ہیں یا کسی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تو یہ ہے کہ جو بڑا حیثیت کے اعتبار سے ہے وہ سلام کرے، گزرنے والا بیٹھنے والے کو سلام کرے، سوار آدمی چلنے والے کو سلام کرے، اس طریقے سے اللہ کے رسول کی تعلیم ہے۔ تو اگر آپ کو کسی نے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بیٹھے ہوئے تو آپ کے ذمہ سلام نہیں، سامنے والا اگر کسی وجہ سے کسی دھن میں جا رہا ہے تو آپ بھی سلام کر سکتے ہیں، اور آپ کو وہ سلام، اور ابتدا بھی سلام جو کرے گا وہ کبر سے بری ہوتا ہے، آدمی کے اندر، اس آدمی کے اندر تکبر نہیں ہوتا۔ تو بہرحال یہ ابتدا بھی سلام کرنا، سلام کرو، اور سلام حدیث پاک میں آتا ہے سلم علی من عرفت ومن لم عرفت ومن لم تعرف، تم سلام کرو اس کو جو جس کو جانو، دانستہ ہو یا نہ دانستہ ہو، تمہارا پہچان والا ہو یا نہ پہچان والا ہو، اپنا ہے، مسلمان ہے، اس کو سلام کرو، اور غیر ہے اور اگر وہ آپ کو سلام کریں تو وعلیک کہہ دو۔ یہ ہے طریقہ۔ عزیز و دوستو، سلام ہر ایک کو کرو۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نور اللہ مرقدہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ دہلی کے اندر اس زمانے میں سلام کا رواج کم ہو گیا ہے، تو انہوں نے اپنے مدرسے میں بچوں کے لیے 3 دن کی چھٹی کر دی اور کہا کہ دہلی کے بازاروں میں گھومو، جس کو بھی دیکھو اس کو سلام کرو۔ یہ سنت کو رائج کرنے کے لیے ہمارے بزرگوں کا طریقہ۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جلیل القدر صحابی ہیں، ان کے ایک شاگرد تھے طفیل ابن کعب ابن مالک، تو ان کے ساتھ جاتے تھے ہمیشہ وہ جب آتے کہ چلو بازار جا کر آتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کا یہ طریق تھا کہ بازار سے گزرتے تو جس کو بھی دیکھیں وہ سلام کرے یا نہ کرے، یہ سلام کرتے تھے، پہچان والا ہو یا نہ پہچان والا ہو۔ اس میں سبزی فروش بھی ہوتا تھا، اس میں تاجر بھی ہوتا تھا، اس کو بھی ایک دن یہی کہا کہ چلو چلتے ہیں، کہا کہ ہم بازار جا کر کریں گے کیا؟
بازار جا کر کریں گے کیا؟ آپ تو کچھ خریدتے تو نہیں، آپ کوئی تجارت تو کرتے نہیں ہیں، تو بازار جا کر ہم کریں گے کیا؟ تو سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ان سے کہا کہ بھائی ہم اس لیے جاتے ہیں کہ نیکی حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں، ہم اس لیے جاتے ہیں کہ سلام کا رواج عام ہو، انما نغدو الی السوق من اجل السلام، ہم بازار اس لیے جاتے ہیں تاکہ سلام کی بنا پر نسلم علی من لقینا، جن کو ہم ملے اس کو سلام کرتے ہیں، رواہ مالک۔ تو بس بہرحال بازار میں جاویں، اچھا بازار میں جائیں، بازار کا حق ادا کریں۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من دخل السوق فقال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر کتب اللہ لہ الف الف حسنہ ومحا عنہ الف الف حسنہ ورفع لہ الف الف حسنہ۔ جو بازار میں جائیں اور یہ چوتھا کلمہ پڑھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس کے لیے 10 لاکھ نیکیاں لکھ دیں گے، 10 لاکھ چھوٹے گناہ معاف کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس کے 10 لاکھ درجات بلند کریں گے۔ ظاہری بات ہے کہ کیسی؟ تو بہرحال یہ راستے کی متعدد باتیں تھیں کہ اگر راستے میں بیٹھنا بھی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رد السلام، کہ سلام کا جواب دو۔ میں حدیث پاک کا ترجمہ کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی یہ 3 چیزیں تو ہو گئی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ایک تو یہ کہ نگاہ کو جھکاؤ، راستے کو تکلیف دہ چیز کو ہٹاؤ، سلام کا جواب دو، لوگوں کو بھلی بات کا حکم دو اور بری بات سے روکو۔ یہ بخاری شریف میں ہے، اور ابو داؤد شریف میں یہ ہے کہ لوگوں کو رہنمائی کرو اگر کوئی راستے کی ضرورت ہو۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ کوئی مددگار مدد مانگتا ہو، کوئی مظلوم ہے تو اس کی مدد کرو۔ واللہ تعالی اعلم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالی ہمیں بھی راستے کے حقوق کو پہچاننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ راستے کے حقوق میں ایک یہ بھی حق ہے، آپ جا رہے ہیں جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے مثلا کوئی پریشان حال ہے، پریشانی تو دور کرو۔ راستے میں آپ جا رہے ہیں، ہمارے یہاں ماشاءاللہ پانی جب آتا ہے واٹر ورک سے تو پانی کے نل کھلے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس میں ایک تو یہ کہ ہم اگر اس کو پر چشم پوشی کرتے ہیں تو اللہ کی ایک نعمت کی ناشکری ادا ہوتی ہے، اور جن لوگوں کے پاس، جن لوگوں کے گھروں میں اگر پانی کے وہ کیا ہے نل لگے ہوئے نہیں ہیں ان کو چاہیے کہ لگا دیں۔ اگر کھلے ہیں ان کے بچ تو اگر ضرورت نہ ہو وہاں اس کے اوپر اس کا نظام کر کے اس کو بند کر دیا جائے، ورنہ کل قیامت کے دن پانی بہت بڑی نعمت ہے، اور تو اس کی بھی پوچھتاچھ اس کو ہوگی جو اس کا ذمہ دار ہے، جو گھر والا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اگر کوئی آدمی دیکھتا ہے اور اس کے بس میں اگر ہیں تو اس کو کیا کرے، بند کر دے۔ اگر بند کرنے کی طاقت نہیں ہے، جیسے کہ اگر کھلا ہوا ہے اور ہمارے پاس ہر وقت وہ چیز تو ہوتی نہیں ہے تو ٹھیک ہے، لیکن گھر والوں کو مطلع کر دے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔